السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، لہم کا معنی ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، قال کا معنی کہا، ان آیت ملکہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت یہ کہ تمہارے پاس صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم جس میں تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی چھوڑی ہوئی وہ چیزیں جو چھوڑ گئے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، ان فی ذالک لآیۃ لکم بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک دور کا تذکرہ ہو رہا ہے جس میں لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کریں تو ہم اس کے ساتھ جا کر جنگ لڑ کے اپنے ملک کو فتح کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طالوت علیہ السلام کو مقرر کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، مال و دولت نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جس چیز کی وقت ہے وہ ہے علم اور جسمانی قوت۔ اللہ نے اس کو علم اور جسمانی قوت دونوں وافر عطا کی ہیں، اور جس میں یہ دو صلاحیتیں موجود ہوں وہی شخص بادشاہ بننے کے اور سپہ سالار ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک پیش گوئی بھی تھی کہ آگے آئندہ وقت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے اس کی بادشاہت پر نشانی مانگی، یا پھر وہ لوگ اس کے انکاری تھے، اور ان کی یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ایک نشانی عطا کی کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس میں آل ہارون اور آل موسیٰ کا ترکہ تھا۔ آل کا معنی ہوتا ہے اولاد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اولاد اور ہارون علیہ السلام کی قوم اور اولاد، یہ دونوں ایک ہی وقت میں دونوں بھائی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا بطور معجزہ عطا کیا، تو ان کی یہ باقی چیزیں، عصا تھا اور جو کچھ بھی اس میں تھا وہ سب اس صندوق میں تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو اپنی جنگ میں اور ایسے موقعوں پر اپنے ساتھ بطور برکت لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کے دشمن سے ان سے وہ صندوق چھین لیا جس پر ان کو بہت پریشانی پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ان کو عطا کی کہ وہ تمہارا صندوق واپس آ جائے گا۔ اس کا نبی علیہ السلام سے تو اس واقعے کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، البتہ بنی اسرائیلی کتابوں سے جو تفصیل ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ صندوق جب دشمن قوم نے چھین لیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں اس صندوق کو رکھتے تھے وہاں وبا پھوٹ پڑتی تھی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس صندوق کی نحوست ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو ہنکاتے ہوئے لے گئے۔ جب بنی اسرائیلیوں کے محلوں کے قریب پہنچے تو بیلوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیلوں کی لگام فرشتوں کے ذریعے
یا خود اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے اس صندوق والے بیلوں کو طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا۔ اس طرح ان کے بادشاہ ہونے کی یہ نشانی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی تحملہ الملائکہ کہ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ممکن ہے کہ بیلوں سے آگے فرشتوں نے ہی اٹھا کے ان کے دروازے تک پہنچا دیا ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہے۔ اللہ کسی کے کہنے پر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں فرماتے، کیونکہ فیصلہ تبدیل کرنے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کی عقل میں نقص ہو، جس کی سوچ کامل نہ ہو، جس کی نظر محدود ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صلاحیت لامحدود ہے، اس لیے اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ برحق ہوتا ہے، اور جس کو نبوت عطا کریں یا جس کو بادشاہت عطا کریں یا جس طرح مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، تو یہ تمام فیصلے اللہ رب العزت کے اٹل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی اللہ کا فیصلہ اٹل تھا، اور فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم پھر اس نشانی کے اوپر یقین رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ فلما فصل، فا کا معنی پس، لما کا معنی جب، فصل جدا ہوا، چلا گیا یعنی سفر شروع کیا۔ پس جب چلا طالوت علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ، جنودن یہ جندن کی جمع ہے، یعنی اپنے لشکروں کو لے کر چلا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں، بنہر ایک نہر کے ساتھ۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو شخص اس میں سے پیے گا پس وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پس وہ نہیں ہے مجھ میں سے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو شخص لم یطعمہ نہیں چکھے گا اس کو، فإنہ منی، پس بے شک وہ میری جماعت سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو شخص چلو بھرے، غرفتاً ایک چلو بھرنا، بیدہ اپنے ایک ہاتھ سے، یہ اس نے حکم دیا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پس ان سب نے اس کو پی لیا، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پس جب جاوزہ اس نہر کو پار کیا، ہوا طالوت علیہ السلام نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو وہ کہہ اٹھے کہ لا طاقت لنا نہیں ہے ہماری طاقت، الیوم آج کے دن، جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کم کتنی تھوڑی، یعنی کم کا معنی کتنی ہی، من فئۃ قلیلۃ کتنی ہی کم جماعت، غلبت یعنی کئی دفعہ غالب آ گئی، فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ بہت بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم پچھلے
3 سبقوں سے پڑھ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی کہ تم لوگ جاؤ اور اپنے شہر پر قابض ہونے والے لوگوں کے ساتھ لڑ کر اپنا شہر فتح کر لو، تو بنی اسرائیل انکار کر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا کہ اب یہ ادھر ہی ایڑیاں رگڑتے رہیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے پھر اپنے نبی کو کہا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا نام ظاہر نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے کہنے کے مطابق طالوت کی نشاندہی کی کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نشانی بتائی کہ وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارا ترکہ موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد سیدنا طالوت علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی، اور ایک نہیں یعنی کئی لشکروں کے ساتھ وہ نکلے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑے مضبوط دشمن کے ساتھ یہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ پہلے ان کو تھوڑا آزما لیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی الہامی کیفیت تھی، اور یعنی ان کا یہ آزمانا اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اس میں سے کوئی پی لے گا پانی پیٹ بھر کے تو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ طالوت کا یہ مطلب تھا کہ اگر اب یہ پیاس برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آگے چل کر میدان جہاد میں مار کیسے برداشت کریں گے، زخم کیسے برداشت کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ شرط لگائی۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، لم یہ ماضی کی نفی کا معنی دیتا ہے، اور یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یقین پیدا کرنے کے لیے، کہ یعنی یقینی طور پر اگر اس نے پانی کو نہ چکھا تو پھر وہ میرے گروہ میں سے ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، غرفہ کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کو اکٹھا کر کے نا چلو بنا لینا ایک ہاتھ سے، یعنی ایک چلو کوئی پی لے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہوا کیا، وہی جس چیز کا اندیشہ تھا کہ ایک نہیں بلکہ کئی چلو انہوں نے پیے اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اب اس پانی کی کوئی ایسی تاثیر نہیں تھی کہ ان کے پیٹ پھول گئے یا کیا ہو گیا، نہیں، بس ان کی ایک آزمائش تھی جس پہ یہ لوگ پورے نہ اترے، اور جب وہ اپنی اس آزمائش پر پورے نہ اترے تو نہر سے پار بھی نہ جا سکے، یعنی ان کی جو دلوں کی کیفیت تھی وہ واضح ہو گئی اور وہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کہ اکثریت نے پی لیا، چند لوگ تھے جو بچے رہے۔ آگے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نہر سے پار ہوئے طالوت اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ارادے میں کچے ہو گئے تھے وہ نہر پار ہی نہیں کر سکے، ان کی کوئی کیفیت اللہ نے ایسی بنا دی یا کیا ہوا، بہرحال وہ طالوت کا ساتھ نہیں دے سکے۔ تو جو ایمان لانے والے تھے جنہوں نے نہیں پیا تھا پانی، جو آزمائش پر پورے اترے تھے، یہ جب پار ہوئے تو جالوت کا ٹھاٹھے مارتا لشکر دیکھ کر کمزور ایمان کی وجہ سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم، کہ آج ہم تو ان سے نہیں لڑ سکیں گے۔ لیکن جو پکے ایمان والے اہل علم تھے، جن کو یہ یقین تھا کہ شہید ہو گئے تو تب بھی درجہ، زندہ رہے تو تب بھی ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً سنبھالا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یعنی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کتنے ہی تھوڑے سے مومن بہت سی کافروں کی جماعت پر غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر، احد، خندق، اس طرح کے تمام غزوات میں تھوڑے ہونے کے باوجود کامیاب کر دیا، جنگ حنین میں، بہت سی جنگوں میں۔ تو جنگ بدر میں صحابہ کہتے ہیں بعض
کہ ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے ساتھیوں کی تھی، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی 313-14 یعنی 20 کے اندر اندر ہی تھے، اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی اپنے بازو کے زور پر نہیں لڑا، بلکہ یہ ہمیشہ اللہ کی معیت میں اور اللہ کے ساتھ میں اور اس کی مدد میں یہ لڑتا ہے۔ یہ اس کے بازو کے زور کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ جنگ اس کے ایمان کی قوت کا امتحان ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے دلوں میں کافروں کے لیے یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو ہم اپنی جان اور مال ہر چیز اللہ تعالیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔